الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، ارے جلا کر راکھ نہ کر دوں تو حقانی نام نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، ابھی آپ تمامی حضرات میرے اور منور رضا خانی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اس گفتگو میں منور رضا خانی نے حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہم الرحمہ پر زنا کا الزام لگایا، بدفعلی کا الزام لگایا۔ تو سامعین باوقار، سب سے پہلے آپ حضرات اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، پھر میں انشاءاللہ منور رضا خانی کے اس الزام کا دندان شکن جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ हॅलो, आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Stay on the line. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल। हेलो, हाँ आरिफ लक्कानी साहब। अरे क्यों आप होल्ड कर देते हो यार? अरे नहीं, मैं किसी को ले रहा था क्योंकि आप अभी बड़बड़ करके भाग जाओगे। अरे बड़बड़ की दुकान कौन है, पूरी दुनिया जान रही हो तुम। अरे वो तो जान ही रही है कि देवबंदी कितने बड़े बेहया होते हैं। चोरी खुद करेंगे, बेहया दूसरों पर तो तोहमत लगाएंगे। अहमद रजा था। अरे वो तो थानवी था, उसकी जिसने असल माफी में नहीं खता छोड़ा। थी। अरे वो तो थानवी साहब हैं। अरे तुमको क्यों पता उनके नहीं है? है चलो साबित कर, उनकी असल में खता है, साबित कर। अगर उसकी असल में खता है ना, क्योंकि फहुश गोई उसने की है और उसने अपनी किताब में लिखा भी है। दलील दे। हैं? और सुन, क्या फहुश गोई उसने की है? अरे बहुत सारी गंदी गंदी गालियां अरे उसने दी है। बताएगा। अल्लाह के ताल्लुक से तो क्या? भरमार है उसकी किताब क्या में। अल्लाह के ताल्लुक से क्या है? अल्लाह को ना जाने क्या क्या गालियां दी हैं। वो किसके खुदा हैं जिसको तुम मानते हो, जिस खुदा की पूजा तुम करते हो? अरे यानी जमीन पर बेवकूफ, चलने उसने वाले गालियां तो अल्लाह को दी है ना। नहीं माअज़ल्लाह, तुम्हारे रंडीबाज खुदा। अल्लाह अकबर। देखो सामीन, इसने अल्लाह को रंडीबाज कह दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सामीन देखिए, मुनव्वर नक्शबंदी ने अल्लाह को रंडीबाज कहा। सामीन, ये देवबंदियों का खुदा है। इसने ऐसे खुदा को तस्लीम किया है जो कहाँ? झूठ बोल किसने सकता है, तस्लीम किया? जो जिना कर सकता है। कहाँ? गंगोही, रशीद अहमद गंगोही जो है फटा हुआ रशीदिया में इस तज़किरतुर रशीद में इस बात को तस्लीम किया है कि ये देवबंदी किसकी का खुदा किताब है? चोरी भी कर सकता है। तज़किरतुर रशीद किसकी किताब है? ये रशीद अहमद गंदगी की किताब है। चल हवाला दे, हवाला दे अभी। अच्छा, किसकी किताब है? अरे हवाला दे। अरे तू बता ना किसकी किताब है? हवाला दे। मुद्दई तू है, मैं क्यों बताऊं? ना तुम्हारे तुम्हारे मुद्दई तू है, हवाला तू देगा। रशीद अहमद गंदगी का एक देखो शागिर्द सामने है, फौज खलील गोई अहमद कर रहा है और फौज गोई पर इसके कैसे? मुजद्दिद का फतवा कैसे? फतावा कैसे? रिजविया जिल्द कैसे? 15 मतलब जिल्द गंदगी को 22 गंदगी सफ़हा कहना नंबर फौज गोई है। 215 पर मौजूद है। तुम्हारे थानवी अब ने लिखा मुनव्वर मुझसे बिना नक्शबंदी जो करना है है। अपने अब मुजद्दिद फौज के गोई फतवे से सामने क्या में साबित मतलब होता अभी है नहीं वो करेगा। आप फैसला अब ऐसे करें, भोगेगा ये, क्योंकि इसका थानवी कहता अहमद है, रजा आपसे लिखता है जिना जिसको करना तुम देखो फहुश जायज़, गोई करने वाला वो बेहया है, या समझ नहीं लो कि उसकी असल में खता है। हाँ, यानी थानवी ने किया है, उसके जिना करना जायज़ है। उसके थानवी ने नुतफे किया है, में खराबी है। गंगोही ने कासिम नानोतवी को भरे मजमे में लिटा के जिना करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अगर ये जुमले तू साबित कर दे, अगर तू ये जुमले साबित कर दे, तू सच्चा। अगर तू नहीं साबित कर पाया, पूरा चल बात कर, इसी पर बात करते हैं। क्या? किस पर बात कर? चल इसी पर।
रशीद अहमद गंगोही भरे मजमे में शागिर्दों के सामने, मुरीदों के सामने कासिम नानोतवी कासिमा बेगम को लेटने का कहा। कासिमा शर्मा गई, कहने लगी कि जो है लोग क्या कहेंगे, तो बेहया रशीद अहमद गंगोही जिना करने वाला, ये रंडीबाज। इसमें जिना का लफ्ज कहाँ है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, कहाँ जिना का लफ्ज है? हवाला दे, चल पहले हवाला दे, हवाला दे। अच्छा तो ये बताओ, हवाला लगा जल्दी से। नहीं हवाला लगा, हवाला। हाँ हवाला लगा चुका हूँ। हाँ फट से लगा, बहुत पहले लगा चुका हूँ। सामईन देखिए कैसे बात कर रहा है, बहुत पहले हवाला लगा चुका हूँ। मैं कहता हूँ अगर ये हलाली हवाला दे, हवाला इधर उधर की बात नहीं, हवाला दे। अगर कासिमा बेगम क्यों शर्मा गई थी? कासिमा बेगम क्यों शर्मा गई थी? अगर जिना का इरादा नहीं रखता था तो क्यों शर्माई थी कासिमा बेगम? क्या कासिमा बेगम को गंगोही लूती ने कहा लेट जाओ मुरीदों के सामने। तूने कहा कि जिना किया है, तूने कहा जिना किया है। अबे जिना का इरादा रखता था। कहाँ लिखा है? हवाला दे, हवाला दे, हवाला दे। सारी बातों को छोड़कर तू हवाला पहले पेश कर, उसके बाद जो है तू इबारत पढ़ जल्दी से। नहीं तुम इतने हराम खोर हो, इबारत में कुछ होता था और तुम्हारा मुजद्दिद अहमद रजा खन्नास कुछ लिखता था, ठीक है? इसी तरीके से तुम लोग इबारत में कुछ होता है और उसका माना मफहूम तुम अपने पेट से, अपनी दुबुर से पैदा करते हो। कासिमा बेगम शर्माए नहीं, अगर कासिमा बेगम के शर्माने का इबारत पहले पेश कर, इबारत नहीं पहले इबारत पेश कर, पहले इबारत पेश कर। चलो सुनो सामईन देखिए कितना घबरा रहा है, कितना डर रहा है। अभी मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि इसी मौजू पर इसकी ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि इसकी नानी याद आ जाएगी और इसके घर से जो इबारत पेश करूंगा और अहादीस मुबारका पेश करूंगा। फिर बताऊंगा कि जो तबसरा तुमने जो है इन अकाबिरीन देवबंद के ऊपर किया है, वही तबसरा तुम अहादीस मुबारका पर करना और अपने मौलवियों की किताबों पर करना। चल पहले हवाला दे, चल 2 मिनट पहले हवाला इरसाल कर, पहले हवाला इरसाल कर। सामईन देखिए मैं डर नहीं रहा, मैं तो इसको चैलेंज कर रहा हूँ, इसको ललकार रहा हूँ, इस मरदूद को, इस खबीस को, इस लानती को, इस मुअलिन को मैं ललकार रहा हूँ कि इसने जो भोंदा एतराज किया है, इसने जो अपनी दुबुर से जो है तबसरा किया है। 2 मिनट बात करेंगे ना इसी पर। इन अकाबिरीन देवबंद अल्लाह वालों पर इसने जो भौंका है, इल्जाम तराशी की है, अगर ये वाकईतन सच्चा है, क्योंकि कुरान कहता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो दलील पेश कर। जब तूने दावा कर दिया कि मौलाना कासिम नानोतवी और जो दूसरे हमारे अकाबिर के ताल्लुक से तूने ये कहा है कि उन्होंने भरे मजमे में जिना किया और जिना का इरादा करता था, तूने इस तरीके के जो जुमलेबाजी की है, ठीक है? तू इबारत से ये दिखाएगा मुझे कि उस इबारत में जिना का लफ्ज है और जो हमारे अकाबिर जिना का इरादा रखते थे उस इबारत में ये मौजूद है। सामईन देखिए इसी रिकॉर्डिंग में आप सुने कि इसने क्या तबसरा किया है। तो चल बात करते हैं। अभी इबारत उसने नहीं पढ़ी है, किताब का नाम नहीं बताया है, लेकिन जो है कि इस तरीके से जो है तबसरा कर रहा है। देखिए ये अब देखिए सुन खामोश रहे, पहले हवाला जब तक ये पहले हवाला दे। मैं रो नहीं रहा, मैं तो तुझे ललकार रहा हूँ। कैसे ललकार रहा? हराम खोर के बच्चे, मैं तो तुझे ललकार रहा हूँ। जिना से पैदा होने वाले, अगर हिम्मत है, मैंने कुरान इसी मौजू पर भी पेश किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। 2 मिनट बात करेंगे तो दलील से बात करेंगे। 2 मिनट क्या, पहले हवाला देना मुझे। तो दलील अब अरे शुरू करेंगे तो दलील भी होगी। अरे तूने कैसे कह दिया, तो कैसे तूने बगैर तूने शरायत के ये कैसे कह दिया कि मौलाना कासिम नानोतवी के ताल्लुक से कि वो जिना का इरादा करते थे, उन्होंने जिना किया। इस तरीके से जब तूने तबसरा किया है ना, जब तूने ये तबसरा कर दिया है तो शरायत के बगैर क्यों किया? अब तुझे जब मैं पकड़ कर रहा हूँ, तुझे गैरत दिला रहा हूँ, तुझे ललकार रहा हूँ, ठीक है ना, और तेरी इज्जत जो है वो मिलियामेट कर रहा हूँ, नीस्त नाबूद कर रहा हूँ, तब तुझे शरायत सूझ रहे हैं। सामईन समझ रहे हैं, सामईन आप खुद फैसला करें कि इसने अल्लाह वालों पर जो भौंका है, जब इसने अल्लाह वालों पर भौंका तो हवाला क्यों नहीं पेश कर रहा है? हलाली है तो इसी पर बात, अगर हलाली है तो हवाला पेश कर। تو سامعین باوقار آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ منور رضا خانی کس بے باکی کے ساتھ
حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی و حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہم الرحمہ پر بدفعلی کا الزام لگا رہا ہے، زنا کا الزام لگا رہا ہے، اس خبیث کو ان اولیاء کاملین پر ایسا گندا الزام لگاتے ہوئے ذرہ برابر بھی حیا نہ آئی، اور دلیل کے طور پر ایسی عبارت پڑھ رہا ہے جس میں بدفعلی کا ذکر نہیں، زنا کا ذکر نہیں، لیکن پھر بھی اپنے مجدد احمد رضا خان بریلوی کی سنت غلیظہ پر عمل کرتے ہوئے عبارت کا غلط معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ان اللہ والوں سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین باوقار، جس طرح مولوی احمد رضا خان بریلوی نے ان اللہ والوں کی عبارات میں قطع برید کی اور ان کی عبارات کا غلط معنی و مفہوم بیان کر کے امت کو ان اللہ والوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی، منور رضا خانی مولوی احمد رضا خان کی اسی سنت غلیظہ پر عمل کرتے ہوئے ان اللہ والوں پر زنا کا الزام لگا رہا ہے، بدفعلی کا الزام لگا رہا ہے۔ سامعین، اب میں منور رضا خانی کے اس الزام کا دندان شکن جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور منور رضا خانی کی دبر پر ایسا دھماکہ کرتا ہوں جس سے احمد رضا خان کی شیطانی روح بھی تڑپ اٹھے گی۔ سامعین باوقار، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، چونکہ منور رضا خانی کہ یہاں اور اس کے مدارس میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، جس کا اقرار خود رضا خانیوں کا حکیم الامت احمد یار خان نعیمی گجراتی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب جال حق صفحہ نمبر 211 پر لکھتا ہے، سب سے پہلے دینی مدارس حرام ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں مرد بے داڑھی والے بچے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے برے نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ منور رضا خانی، تو کتنا بڑا کمینہ ہے، اپنے گھر کی کارستانی اور گندگی کو ہمارے صف اول کے اکابرین و اولیاء کاملین پر کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سامعین باوقار، جواب دینے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس عبارت کو لے کر منور رضا خانی نے حضرت مولانا و مفتی رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہم الرحمہ پر زنا و بدفعلی کا الزام لگایا ہے، اس عبارت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ پر منور رضا خانی کی گندی ذہنیت و تربیت کا نمونہ بالکل عیاں ہو جائے۔ سامعین باوقار، ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 289 کی عبارت ہے کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا، حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی علیہم الرحمہ کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہم الرحمہ سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہاں ذرا سا لیٹ جاؤ۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ شرما سے گئے، مگر پھر حضرت نے فرمایا تو مولانا بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا، لوگ کہیں گے کہنے دو۔ سامعین باوقار، یہ تھی وہ عبارت جس پر اس خبیث نے اعتراض کیا
اور حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی علیہم الرحمہ پر زنا و بدفعلی کا الزام لگایا۔ آپ اندازہ لگائیں، اول عام لوگوں کے سامنے واقعہ ہے جہاں اس خباثت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوم، کہیں اس واقعہ میں بدفعلی کا ذکر نہیں، زنا کا ذکر نہیں۔ منور رضا خانی اور تمام سگان رضا کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک اس واقعہ میں بدفعلی و زنا ثابت کر کے دکھاؤ۔ سامعین، یہاں تو صرف سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے۔ پیر اپنے مرید سے، بڑا چھوٹے سے محبت و شفقت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ اب منور رضا خانی، ابو داود شریف میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے، حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ہم لوگ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگ جس وقت وہاں پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون کون حضرات ہیں، یہاں تک کہ میرا بھی نمبر آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور میرا اوپر کا دامن اٹھایا، پھر نیچے کا دامن اٹھایا، اس کے بعد اپنا ہاتھ میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھا، اور میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا، اور کہا کہ تم کو خوشی ہو، تم اپنوں میں آ گئے۔ منور رضا خانی، اس حدیث پاک میں غور کر، اس حدیث میں تو ارواح ثلاثہ سے بھی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1، اس حدیث میں ایک نوجوان یعنی جو ابھی جوان نہ ہوا ہو اس کا ذکر ہے۔ نمبر 2، کپڑا اٹھا کر سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے، جبکہ ارواح ثلاثہ کے واقعہ میں نہ تو نوجوان کا ذکر ہے اور نہ کپڑا اٹھانے کا ذکر ہے۔ تو اگر خانقاہ گنگوہ میں ایک بڑا اپنے چھوٹے سے محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ دے تو منور رضا خانی اور دیگر بریلوی اپنی گندی ذہنیت سے گندا معنی سمجھ کر عوام کو علماء اہل سنت سے بدظن کرتے ہیں۔ کیا ایسے رضا خناسی کچھ اس حدیث پر بھی لب کشائی کریں گے یا گونگے شیطان بن جائیں گے؟ منور رضا خانی، یہ لے دوسرا حوالہ تیرے حکیم الامت کا ہے، وہ مرات المناجیح جلد 6 صفحہ نمبر 374 پر لکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ حضور نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا، وہ حضور کو نہ دیکھتے تھے، بولے یہ کون ہیں؟ مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے التفات کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو انہوں نے کی نہیں اپنی پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رگڑنے لگے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہم الرحمہ پر کتے اور سور کی طرح بھونکنے والا منور رضا خانی، بتا اپنے حکیم الامت کی کتاب میں مذکور اس حدیث کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہاں بھی ارواح ثلاثہ کی عبارت سے خطرناک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اپنی گود میں لے لیا اور وہ اپنے بدن کو رگڑ بھی رہے ہیں۔ منور رضا خانی، اگر ہمت ہے، اگر جرأت ہے تو یہاں پر بھی وہی الزام لگا کر دکھا، ورنہ اپنے مجدد کی طرح بے غیرتی کا کرتا سرے بازار اٹھا کر اپنی آنکھ پر رکھ لے۔ سامعین باوقار،
اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منور رضا خانی کو اپنے گھر کی خبر نہیں۔ یہ کتاب ہے جامع کرامات اولیاء، ترجمہ کرنے والا بریلوی ذاکر سیالوی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 604 605 ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک کرامت یوں بیان کی گئی ہے، وہ کرامت یہ ہے کہ میں ابراہیم مذکور ایک دن حمام میں شیخ کے ساتھ گیا۔ ہمارے ساتھ آپ کا خادم شیخ دبوسی طرابلوسی بھی تھا، رشتے میں یہ شیخ کی بیوی کا بھائی لگتا تھا۔ حمام میں ہمارے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بیان کرتا ہے میں نے شیخ سے ایک عجیب شروع عادت کرامت دیکھی، وہ یہ کہ آپ کو ایک خادم پر کسی وجہ سے غصہ آ گیا اور ارادہ کیا کہ کسی وجہ سے مناسب تادیب کی جائے۔ شیخ نے اپنے تہبند کے نیچے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اپنا آلہ تناسل پکڑا۔ وہ کافی لمبا ہو گیا، حتیٰ کہ کاندھوں تک اس کی لمبائی ہو گئی، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ پھر اس کے ساتھ اس خادم کو مارنا شروع کر دیا اور خادم تکلیف کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ آپ نے اسے چند ضربیں لگائیں اور پھر چھوڑ دیا اور آلہ تناسل دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ خادم نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے تادیب کے لیے ایسا کیا ہے۔ جب الحاج ابراہیم شیخ کی یہ کرامت بیان کی اس وقت شیخ بھی کھڑے تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اس کی بات نہ ماننا اور اس واقعہ کو سچا نہ جاننا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے آلہ تناسل کی جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے وہاں کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ سامعین باوقار، یہاں ذکر آلہ تناسل سے پٹائی بھی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ہاتھ پکڑ کر ذکر آلہ تناسل کی جگہ پر رکھا جا رہا ہے، مگر منور رضا خانی یہاں گونگا شیطان بنا ہوا ہے۔ اب آئیے، یہ ایک اور کتاب ہے 7 سنابل، اس کا صفحہ نمبر 158 ہے۔ یہ 7 سنابل جو کتاب ہے یہ بریلیوں کے یہاں معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر سید محمود گیسو دراز کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے جس وقت آپ حضرت مخدوم نصیر الدین مخدوم کی خدمت میں پہنچے، حضرت مخدوم گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے حضرت مخدوم کی ران کو بوسہ دیا۔ مخدوم نے فرمایا اور نیچے، مخدوم نے پیر کا بوسہ لیا۔ سامعین باوقار، یہاں مرید اپنے پیر کے ران میں بوسہ لے رہا ہے جو کہ سطر میں داخل ہے، اور حضرت نانوتوی نے بوسہ بھی نہیں دیا اور سطر بھی نہ تھا، غیر سطر پر صرف ہاتھ رکھا۔ تو یہ منور رضا خانی ایسا شور مچایا گویا کہ منور رضا خانی کی ہمشیرہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہو۔ اب اس واقعہ پر بھی وہی خبیث اعتراض منور رضا خانی کرے، یا پھر اپنے مجدد کا وہی بے غیرتی والا لمبا کرتا سرے بازار اٹھا کر آنکھوں پر پھر سے لگا کر اپنے مجدد کے اس ننگے تقوی پر یہاں پر بھی عمل کرے۔ سامعین، یہ ایک اور کتاب ہے خزینہ معرفت، اس کا صفحہ نمبر 142 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روز ایک گدھے کو آپ نے بوجھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو دیکھ کر آپ اس کو مٹھیاں بھرنے لگیں اور اس سے ایسی محبت کی
جس طرح کسی محبوب سے محبت کی جاتی ہے، اور فرمایا سونیا اے حسین تو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، کبھی اس گدھے کو محبت کرتے ہوئے گردن چومنے لگتے۔ سامعین باوقار، اب آئیے منور رضا خانی کے اکابر کی پریم کہانی بھی سماعت فرمائیں۔ بریلیوں کے ایک اعلیٰ حضرت شرک پوری نے میاں رحیم اللہ کے ساتھ بستر پر ایسی پریم کہانی نبھائی کہ میاں رحیم اللہ رات کو اسی حالت میں مر گیا۔ یہ کتاب ہے حدیث دلبرہ، اس کا صفحہ نمبر 178 ہے۔ یہ بریلیوں کی کتاب ہے جو ان کے ایک اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ لکھتے ہیں کہ آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے اور میاں رحیم اللہ کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے اور آپ ان سے لپٹ گئے اور خوب توجہ فرمائی، اور آپ کی خصوصی توجہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کا قلب جاری ہو گیا اور وہ ذکر فکر میں محو ہو گئے۔ آدھی رات میں اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ سامعین باوقار، اب دیکھیں ایک ہی چارپائی پر بریلوی اکابر رحیم اللہ کے ساتھ لیٹ بھی رہا ہے، حتیٰ کہ لپٹ بھی گیا ہے، پھر بھی منور رضا خانی یہاں گونگا شیطان بنا ہوا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرتا۔